بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واحتج المشہور علی ما ذهبوا الیہ من الوجود الذہنی بوجوہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ ثانی میں ہے۔ مرحلہ ثانی وجود ذہنی کے مباحث کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ مرحوم علامہ نے اس مرحلہ ثانی کو ایک ہی فصل میں ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال اسی ایک فصل کے اندر 3 بخش اور 3 حصے ہیں کہ ان میں سے جو پہلا حصہ تھا خداوند منان کے لطف و کرم سے وہ مکمل ہوا کہ بخش اول میں وجود ذہنی کا بیان اور وجود ذہنی کے بارے میں جو اقوال تھے ان کو ذکر کیا۔ دوسرا بخش اور دوسرا حصہ وجود ذہنی کے دلائل کے بیان میں ہے، لیکن وجود ذہنی کے اس بات کے لیے جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں اس سے پہلے ان 2 باتوں کی طرف توجہ کریں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ علامہ بدایہ کے اس حصے کے اندر جو دلائل ذکر کرتے ہیں یہ وہی دلائل ہیں کہ جو مرحوم سبزواری نے حاجی سبزواری نے شرح منظومہ میں ذکر کی ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 وہاں پر ذکر کیے ہیں کہ مجموعاً 3 دلائل ہیں، اور علامہ نے نہایہ کے اندر بھی انہی 3 دلائل کو ذکر کیا ہے۔ البتہ وہاں پر دلیل دوم اور سوم کو ادغام کیا ہے، لیکن مرحوم صدرہ نے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار میں 6 دلائل ذکر کیے ہیں، اور استاد علامہ حسن زادہ آمولی نے شرح منظومہ کی پاورکی اور حاشیے میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 اور 159 پر ان 6 کے 6 دلائل کا خلاصہ ذکر کیا ہے، اور ایک دلیل کا اپنی جانب سے اضافہ کیا ہے کہ معمولاً حکماء کے کلام میں وجود ذہنی کے بارے میں یہ 6-7 دلائل ذکر ہوتے ہیں، کہ جن میں سے معروف ترین یہی 3 دلائل ہیں جو بدایہ میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ جس کی طرف توجہ استاد شہید مرزا مطہری بھی شرح منظومہ کے دروس میں دلاتے ہیں، اور علامہ حسن زادہ آمولی نے بھی اسی نقطے کی جانب توجہ دلائی ہے، اور مرحوم استاد مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہایے کے تعلیقے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ ایک نقطہ ہے کہ متاسفانہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب حکماء وجود ذہنی کو اس بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک خلط اور ایک التباس پایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر وجود ذہنی اور موجودات ذہنیہ کے درمیان خلط کیا گیا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ تاکید کی اور زور دیا کہ وجود ذہنی اور موجود ذہنی کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے، لیکن جو دلائل ذکر کیے جاتے ہیں ان دلائل میں ان دونوں نکات کی طرف، یعنی ان دونوں نکات میں تفکیک اور جدائی نہیں ڈالی گئی، کیونکہ اکثر جو یہ دلائل ہیں وہ موجود ذہنی کو اس بات کرتے ہیں، وجود ذہنی کو اس بات نہیں کرتے، کیونکہ موجود ذہنی یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن میں ہے، مفہوم ذہنی، اسے ہم کہتے ہیں موجود ذہنی۔
لیکن عرض ہوا کہ وجود ذہنی ایک اصطلاح خاص ہے. وجود ذہنی اصطلاح ہے ان مفاہیم ماہویہ کے بارے میں کہ جو ذہن اور خارج میں عیناً موجود ہے، عینیت برقرار ہے. لیکن یہ جو دلائل معمولاً ذکر کیے جاتے ہیں، ان دلائل سے موجود ذہنی کا اس بات تو ہو جاتا ہے، لیکن عینیت کا اس بات نہیں ہوتا. یہ ان دلائل کے اندر ایک نقص پایا جاتا ہے. مگر یہ کہ بعض دلائل کے اندر ایک تکمیل اور تہذیب دوبارہ ذکر کی جائے کہ انشاءاللہ اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے کہ استاد امینی نژاد نے ان نکات کو بہت ہی احسن انداز سے اپنے تعلیقات کے اندر ذکر کیا ہے. اچھا، آتے ہیں دلائل کی طرف. اولین دلیل جو یہاں پر مطرح کرتے ہیں مرحوم علامہ، وہی مرحوم حاجی کی تابعیت میں، وہ دلیل یہ ہے کہ ہم معدومات پر احکام ایجابیہ کو حمل کرتے ہیں. یعنی معدومات کے لیے آپ احکامات ایجابی ذکر کرتے ہیں. مثال آپ کہتے ہیں بحر من ذئبک کذا، پارے کا دریا اس طریقے سے ہے. ابھی آپ نے قضیہ بنایا بحر من ذئبک، پارے کا دریا یوں ہے. یا مثلا آپ کہتے ہیں اجتماع النقیضین غیر اجتماع الضدین. اجتماع نقیضین اجتماع ضدین کا غیر ہے. اب دیکھیں ان دونوں قضایا کے اندر آپ بعض معدوم چیزوں کے لیے کسی حکم کو ثابت کر رہے ہیں. خب بحر من ذئبک، پارے کا دریا تو نہیں ہے خارج میں، معدوم ہے، لیکن اس کے لیے حکم ثابت کرتے ہیں قضا وہ اس طریقے سے ہے. یا مثلا آپ کہتے ہیں اجتماع النقیضین غیر اجتماع الضدین. خب یہاں پر اجتماع نقیضین خب خارج میں محال ہے کہ موجود ہو، خب اس کے لیے ایک حکم ایجابی کو ذکر کر رہے ہیں. یا اسی طریقے سے اور قضیہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں زید معدوم اجتماع النقیضین ممتنع شریک الباری محال. خب ایسے آپ قضایا بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر معدوم چیزوں کے لیے مختلف چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں، اس بات ہے، ایجاب ہے. کہ انشاءاللہ اس دلیل کی توضیح دیتا ہوں. لیکن دلیل کی وضاحت سے پہلے دیکھیں یہاں پر جو مثالیں مرحوم علامہ نے ذکر فرمائی ہیں، ایک ہے بحر من ذئبک. خب ذئبک ایک مفہوم ماہوی ہے، لیکن اجتماع النقیضین مفہوم ماہوی نہیں ہے، غیر مفہوم ماہوی ہے. تو خب یہاں سے آپ دیکھیں اس استدلال کا جو روند اور طریقہ ہے، انشاءاللہ جو میں بیان کروں گا تقریب استدلال ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس استدلال کے ذریعے سے موجود ذہنی کا اس بات ہوتا ہے، لیکن اس استدلال کے ذریعے سے آپ وجود ذہنی کو ثابت نہیں کرتے. وجود ذہنی جو اصطلاح خاص ہے، اصلاً آپ مثال کے اندر مفہوم غیر ماہوی کو لے کر آئے. استدلال میں جو ایک مثال لے کر آئے وہ مفاہیم ماہوی کے علاوہ ایک غیر کو بھی لے کر آئے. خب مفاہیم ماہوی کے علاوہ میں تو اصلاً وجود ذہنی کی اصطلاح نہیں ہے، موجود ذہنی ہے لیکن وجود ذہنی نہیں ہے، لیکن استدلال ایسے ہو رہا ہے. علی کہ عرض ہوا کہ اس استدلال سے ہم دیکھیں گے کہ پتہ چلے گا موجود ذہنی اس بات ہوتا ہے. بھائی معدوم چیزوں کے لیے جب آپ احکام ایجابیہ کی بات کرتے ہیں تو قہراً جہاں پر بھی ایجاب ہو یعنی نسبت ایجابی کو آپ ذکر کریں تو خوب نسبت ایجابی کا لازمہ یہ ہے کہ وہ جو مثبت اللہ ہے اس کو موجود ہونا چاہیے، کیونکہ قضیہ موجبہ کے اندر ایسے ہے جہاں پر بھی نسبت ایجابیہ ہوتی ہے وہاں پر آپ کے مثبت اللہ کو ہونا چاہیے.
خب جب معدوم شے کے لیے بحر من زئبق کے لیے ایک حکم ایجابی لے کر آ رہا ہے، اجتماع النقیضین کے لیے ایک حکم ایجابی لے کر آ رہا ہے، خب جب حکم ایجابی لے کر آ رہا ہے تو یہاں پر مثبت اللہ کو موجود ہونا چاہیے۔ خب مثبت اللہ تو خارج میں معدوم ہے، بس اس کو کسی اور جگہ پر ہونا چاہیے، خارج کے علاوہ اور جگہ کون سی ہے؟ ذہن ہے، بس وجود ذہنی ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس دلیل سے ہم لوگ کیسے ادعا کرتے ہیں کہ وجود ذہنی ثابت ہوتا ہے۔ بھائی معدومات کے لیے آپ حکم ایجابی کو لے کر آئے، حکم ایجابی کو جب لے کر آئے تو معدوم تو خارج میں معدوم ہے، خارج میں تو موجود نہیں ہے۔ اور جب خارج میں موجود نہیں ہے تو حتماً اس کو کسی اور موطن کے اندر ہونا چاہیے، کہ اس اور موطن اور جگہ کو ہم ذہن کہتے ہیں، بس وجود ذہنی ثابت ہوا۔ یہ اصل استدلال ہے، کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس استدلال سے موجود ذہنی تو ثابت ہو رہا ہے لیکن وجود ذہنی ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ استدلال جو علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اولین استدلال۔ اچھا، ایک دو نکات پر توجہ کرنا یہاں پر ضروری ہے۔ اس استدلال کے اندر ہم نے قاعدہ فرعیت کو جاری کیا نا، ایجاب شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرنا یہ متفرع اس بات پر کہ مثبت اللہ کو ہونا چاہیے، جبکہ مثبت اللہ خارج میں نہیں ہے، پس اس کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس قاعدہ فرعیت سے آپ نے استفادہ کیا۔ قاعدہ فرعیت کے بارے میں ہم ایک مرتبہ پہلے بھی بحث کر چکے ہیں، لیکن ایک نقطہ سمجھیں۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، دوسری مرتبہ کہتے ہیں اثبات شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له۔ تو آپ ان دونوں چیزوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ ابتدا میں جو ہم ایک مرتبہ قاعدہ فرعیت کو ذکر کر کے آئے ہیں، اور بقول مروم علامہ کے کہ وہ قاعدہ کہتا ہے ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، وہ قاعدہ حلیات مرکبہ میں جاری ہوتا ہے جہاں پر دو چیزیں ہوں، درست ہے؟ جہاں پر دو چیزیں ہوں وہاں پر ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، یہ قاعدہ فرعیت کہتا ہے، وہ حلیات مرکبہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہم قاعدہ فرعیت کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں اور لفظ کو تبدیل کر رہے ہیں، ثبوت شیء لشیء نہیں لا رہے بلکہ لے کر آ رہے اثبات شیء لشیء، تو آیا یہ اثبات شیء لشیء اسی ثبوت شیء لشیء کی طرح ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ عبارت کو کیوں چینج کیا؟ تو اس کا جواب یہ کہ دونوں میں فرق ہے۔ اثبات شیء لشیء اور ثبوت شیء لشیء میں تفاوت ہے۔ یہاں پر جو ہم قاعدہ فرعیت کی بات کر رہے ہیں، یہ اثبات شیء لشیء، یہ بات مقام ذہن کی ہو رہی ہے، لہذا یہ قانون فرعیت اثبات شیء لشیء حلیات بسیطہ میں بھی جاری ہوگا، یعنی الانسان موجود میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا، قاعدہ فرعیت کی یہ تصویر۔ لیکن حلیات بسیطہ کے اندر ثبوت شیء لشیء جاری نہیں ہوگا، کیونکہ ثبوت شیء لشیء وہاں پر ہے جہاں پر دو چیزیں ہوں۔ لیکن یہ والی جو تصویر ہے قاعدہ فرعیت کی، اثبات شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، یہ حتیٰ وہاں پر بھی جاری ہو سکتی ہے جہاں پر اصلاً ثبوت شیء ہو، خارج میں اصلاً ایک چیز ہے لیکن مقام ذہن کے اندر اگر آپ تعلیل کرتے ہیں اور اس پر ایک شے کو آپ حمل کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں، تو وہاں پر دو چیزیں بنتی ہیں، وہاں پر بھی یہ قاعدہ فرعیت جاری ہوگا۔ کہ بہرحال یہ دقیق نقطہ ہے اور معمولاً ان دونوں نکات کے درمیان خلط کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ قاعدہ فرعیت فقط حلیات مرکبہ میں جاری ہوتا ہے، جیسے پہلے ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں۔ عزیز من، قاعدہ فرعیت کی وہ تصویر جو کہتی ہے ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، وہ تصویر قاعدہ فرعیت کی فقط حلیات مرکبہ میں جاری ہوگی، لیکن قاعدہ فرعیت کی یہ والی تفسیر
یہ والی تصویر اثبات و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت لا، حتیٰ یہ حلیات بسیطہ میں بھی جاری ہوگا، حتیٰ کہ یہ الانسان موجود میں بھی جاری ہوگا. درست ہے. اور علامہ یہاں پر قاعدہ فرعیت کی اس والی تفسیر کو ذکر کریں، اس والی تصویر کو. دقت کیجئے گا، نقطہ بہت ہی عمیق، دقیق اور خوبصورت نقطہ ہے. دلیل اول کی عبارت پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ واحتج المشہور، مشہور نے احتجاج کیا ہے. یہاں پر ایک عبارتی نقطے کی طرف اشارہ کروں. اگر مشہور غلط مشہور ہے، مشہور قول ہوتا ہے، اما وہ قائلین مشہور نہیں کہلاتے، وہ جمہور کہلاتے ہیں. تو یہاں پر ہونا چاہیے واحتج الجمہور، جمہور نے احتجاج کیا ہے، یعنی استدلال لے کر آئے. کیونکہ مشہور اس قول کی صفت ہے، وہ قول مشہور ہوتا ہے، اور اس قول کے قائلین مشہور نہیں ہے، اس قول کے قائلین جمہور کہلاتے ہیں. لیکن یہ غلط مشہور ہے. واحتج المشہور علی ما ذهبوا الیہ من الوجود الذہنی بوجوہ، فرماتے ہیں کہ مشہور نے احتجاج کیا، استدلال لے کر آئے علی ما ذهبوا الیہ، اس مطلب پر کہ جس مطلب کی طرف یہ گئے ہیں. کس مطلب کی طرف گئے ہیں؟ آغا وجود ذہنی ہے. وجود ذہنی پر یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں بوجوہ، چند چیزوں کے ذریعے سے. کہ الاول، ان میں سے امر اول یہ ہے کہ انا نحکم علی المعدومات باحکام ایجابیہ، آغا ہم معدومات پر احکام ایجابیہ کا حکم کرتے ہیں. آغا یہاں پر ایجابیہ جو کہہ رہے ہیں، ایجاب، اس ایجاب سے مراد فقط وہی نسبت ایجابیہ ہے. درست ہے. جیسے بحر من ذئبک کذا، آغا پارے کا دریا یوں ہے، یا اجتماع النقیضین غیر اجتماع ضدین، اجتماع نقیضین اجتماع ضدین کے علاوہ ہے، الی غیر ذالک. اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں. مثلا زید معدوم، اجتماع النقیضین ممتنع، شریک الباری محال، ایسے ایسے. والایجاب اثبات، بھائی آپ احکام ایجابیہ کرتے ہیں، خوب، اور ایجاب اثبات ہے، اور ہمارے پاس قاعدہ فرعیت ہے، وَإِثْبَاتُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ فرع و ثبوت المثبت لا، اور ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرنا یہ متفرع اس بات پر کہ مثبت اللہ بھی موجود ہے. خوب، قہراً نتیجہ یہ نکلے گا فَلِهَٰذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَعْدُومَةِ وُجُودٌ، قہراً ان موضوعات معدومہ کے لیے وجود ہونا چاہیے. کہ پس استدلال ایسے ہوا، آغا ہم موضوعات معدوم پر احکام ایجابی سے حکم کرتے ہیں، اور ایجاب اثبات و شیء لشیء کا نام ہے، اور اثبات و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت لا. خوب، اب مثبت اللہ کیونکہ خارج میں موجود نہیں ہے، پس اس کو ایک اور موطن میں ہونا چاہیے. آغا وہ اور موطن کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذہن ہوگا، کیونکہ حکم کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، حاکم انسان کا نفس ہے، لہذا اس حکم کا موطن اور سوق وہی نفس ہوگا. لہذا اس طریقے سے آپ ذہن کو ثابت کرتے ہیں. دقت کریں، اس دلیل کے ساتھ اصل ذہن اس بات ہوتا ہے، موجود ذہنی اس بات ہوتا ہے. فَلِهَٰذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَعْدُومَةِ وُجُودٌ، خب ان موضوعات معدومہ کے لیے وجود ہونا چاہیے. وَإِذْ لَيْسَ فِي الْخَارِجِ، کہ عبارت بہتر تھی یہاں پر ہوتی لیست، کیونکہ لیس کی ضمیر موضوعات معدومہ کی طرف جا رہی ہے، لہذا عبارت بہتر تھا کہ علامہ لاتے وَإِذْ لَيْسَتْ فِي الْخَارِجِ، کیونکہ یہ موضوعات معدومہ خارج میں نہیں ہے،
ففی موطن آخر، پس یہ ایک اور موطن میں ہوں گے، ایک اور جگہ پر ہوں گے۔ خوب وہ جگہ ایسی ہے کہ جس کو ہم ونسمی الذہن، یہاں پر بھی بقول استاد امینی نژاد کے نسمیہ سے پہلے واو زائد ہے، عبارت ہوتی ففی موطن آخر کہ نسمیہ الذہن، ایک اور موطن میں ان موضوعات معدومہ کو ہونا چاہیے کہ جس کو ہم ذہن کہتے ہیں۔ سوال، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ موطن آخر ذہن ہے؟ کوئی بندہ آ کر کہے کہ بھائی کوئی بھی موطن ہو، آپ ذہن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عرض کیا، کیونکہ بات یہاں پر حکم کی ہو رہی ہے، خوب نفس انسانی حکم کر رہا ہے۔ خوب حاکم جب نفس انسانی ہے تو حکم بھی اسی نفس کے حیطے کے اندر ہونا چاہیے نا، اسی کی وادی کے اندر ہونا چاہیے کہ خوب ذہن کی وادی، نفس کی وادی وہی ذہن ہے۔ ایسے دلیل اول تمام ہوتا ہے۔ خوب یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ کریں کہ یہاں پر ہم نے اصل ذہن کو اس بات کیا، اور یہ بھی سمجھ لیں آغا ذہن اور موجود ذہنی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ جو موجودات ذہنیہ ہیں وہی ذہن کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایسے ہوتا ہے کہ ذہن ایک ظرف ہے جس کے اندر ہم موجودات ذہنیہ کو فرض کرتے ہیں، اور وہ موجودات ذہنیہ اس ذہن کے اندر ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ ذہن کو ایک ظرف فرض کیا ہوا ہے۔ حالانکہ نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ وہی موجودات ذہنیہ انسان کے ذہن کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے ذہن میں اصلاً کوئی صورت ذہنیہ نہ ہو، اس کا مقصد یہ کہ اس کا اصلاً ذہن نہیں ہے، اور جس کے اندر جتنی صور ذہنیہ زیادہ ہوں گی ہم کہیں گے اس کا ذہن اتنا وسیع ہے۔ ایناً اسی طریقے سے جیسے خارج، خوب خارج یعنی یہ جو موجودات خارجی ہیں، یہ موجودات خارجیہ خارج کو تشکیل دیتے ہیں، لیکن ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ خارج ایک ظرف ہے جس کے اندر یہ موجودات ذہنیہ ہے۔ نہ نہ، یہی موجودات خارجیہ اس خارج کو تشکیل دیتے ہیں، جیسا کہ موجودات ذہنیہ ذہن کو تشکیل دیتے ہیں۔ خوب یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ استدلال دوم، دلیل دوم جو علامہ ذکر کرتے ہیں وہ کلی کے باب سے وارد ہوتے ہیں۔ اگر آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ کلی تین طریقوں سے، یا کلی منطقی ہے، یا کلی عقلی ہے، یا کلی طبیعی ہے۔ کلی منطقی اسی وصف کلیت کو کہتے ہیں کہ ایک کلی کے اندر یہ جو کثیرین پر صادق آنے کی صلاحیت ہے، اس کو کلی منطقی کہتے ہیں۔ کلی طبیعی جو اس کلی منطقی سے متصف ہوتی ہے، مثلا انسان، یہ کلی طبیعی ہے۔ اور کلی عقلی اس ماہیت طبیعیہ اور کلیت منطقی کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ درست ہے؟ الانسان کلیون، انسان کلی طبیعی، کلیون کلی منطقی، الانسان کلیون مجموعہ کلی عقلی۔ عام طور پر منطق میں ہم بچوں کو ایسے سمجھاتے ہیں، لیکن اس سے معمولاً ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایسے تصور کرتے ہیں کہ یہ تینوں اقسام بیان کرنے کے لیے حتماً آپ کے الانسان کلیون، جب تک کلیون الانسانوں کی بغل میں نہیں ہوگا تو آپ کلی منطقی اور کلی عقلی کو سمجھا نہیں سکتے۔ بابا یہ آپ کی توضیح کے لیے کہتے ہیں، آپ کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں، وگرنہ یہی الانسان کلی طبیعی بھی ہے، منطقی بھی ہے، عقلی بھی ہے۔ اگر فقط طبیعت انسان کو دیکھیں یہ کلی طبیعی ہے، اور اسی طبیعت انسانی کی اس خاصیت کو دیکھیں، انسان کے اس خاصیت کو دیکھیں کہ افراد کثیرین پر صادق آ سکتا ہے، یہ انسان کی یہ خاصیت کہ افراد کثیرین پر صادق آ سکتی ہے، اس کو کلی منطقی کہتے ہیں۔ اور انسان پلس اس کی اس خاصیت کو مد نظر رکھے یہ کلی عقلی ہو جائے گا۔ ہم کیونکہ وہاں پر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں الانسان کلیون، تو ذہن نے ایسے سمجھا ہوا ہے کہ
کلیون جب تک اس کے بغل میں نہ آئے تب تک ہم نہ کلی منطقی نہ کلی عقلی کو سمجھ سکتے ہیں. نہ عزیز من، یہی انسان ہے جس کے اندر یہ تینوں لحاظ ہے. کلی منطقی کا لحاظ بھی ہے، کلی عقلی کا لحاظ بھی ہے، کلی طبیعی کا بھی لحاظ ہے. یہ نقطہ سمجھے. اکثر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں. اچھا، دلیل دوم یہ ہے کہ ہم کلی عقلی کو تصور کرتے ہیں. خب جب کلی عقلی کو تصور کرتے ہیں تو کلی عقلی تو خارج میں نہیں ہے، کیونکہ کلی خارج میں تشخص کے ساتھ ہے. وصف کلیت کے ساتھ تو کلی عقلی خارج میں نہیں ہے، کیونکہ کلی عقلی یعنی وصف کلیت کے ساتھ. انسان اس وصف کلیت کے ساتھ کہ اس کے اندر یہ انطباق کی صلاحیت ہے، کثیرین پر صادق آ سکتا ہو، خب یہ تو خارج میں نہیں ہے. پس کہاں ہے؟ ذہن کے اندر موجود ہے. اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ وجود ذہنی کو ثابت کرتے ہیں. کہ یہاں پر بھی توجہ رہے کہ دیکھیں اس دلیل کے ذریعے سے بھی کیا ثابت ہو رہا ہے. اس دلیل کے ذریعے سے بھی جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ ذہن ثابت ہو رہا ہے، موجود ذہن ثابت ہو رہا ہے، ذہنی ثابت ہو رہا ہے. اما وہ خصوصیت جو آپ وجود ذہنی کہہ رہے ہیں وہ عینیت وغیرہ، اس کا اس بات نہیں ہو رہا. الثانی انا نتصور امورا تتصف بالکلیت والعموم. اگر ہم لوگ ایسے اموروں کو تصور کرتے ہیں کہ جو متصف ہوتے ہیں کلیت اور عمومیت سے، کل انسان الکلی والحیوان الکلی. خوب یہ الکلی انسان اور حیوان کے بغل میں اس انسان اور حیوان کی اس کلیت اور عموم کو سمجھانے کے لیے ہے. لیکن ہم نے ایسے سمجھ لیا کہ جب تک یہ الکلی نہیں ہوگا تب تک یہ کلی عقلی نہیں بنے گی. نہ، اسی انسان کے اندر ہم کلی عقلی کو فرض کریں، اسی انسان کو اس وصف کلیت سے لحاظ کریں. وَالتَّصَوُّرُ إِشَارَةٌ عَقْلِيَّةٌ. اگر یہ جو تصور ہے، خب یہ ایک طریقے کا ذہنی اشارہ ہے. تصور کرنا یعنی ایک طرح کا ذہنی اشارہ کرنا ہے. خب جب اشارہ ہے تو اس کے لیے مشار الیہ چاہیے کہ لا تتحقق الا بمشار الیہ موجود. ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک مشار الیہ موجود ہو. وَإِذْ لَا وُجُودَ لِلْكُلِّيِّ بِمَا هُوَ كُلِّيٌّ فِي الْخَارِجِ. بھائی کیونکہ کلی بما ہوا کلی کے لیے خارج میں وجود نہیں ہے، کہ یہاں پر کلی سے مراد وہی کلی عقلی ہے. ہاں، کلی عقلی کے لیے خارج میں کیونکہ وجود نہیں ہے، فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مَوْطِنِ آخَرَ. کہ اگر اس فَهِيَ کی جگہ پر ضمیر کو کہتے فَهُوَ تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ابھی علامہ نے ذکر کیا کہ کلی بما ہوا کلی خارج میں نہیں ہے. تو پس فَهُوَ یہ کلی بما ہوا کلی موجودۃ فی موطن آخر، اس کو موجود ہونا چاہیے، موجود فی موطن آخر، دوسرے موطن میں موجود ہونا چاہیے. اگر فَهِيَ کی جگہ پر فَهُوَ ہوتا، کیونکہ مرجع ضمیر کلی بما ہوا کلی ہے تو بہتر تھا. لیکن بہرحال علامہ نے ہیہ کو ذکر کیا ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ آپ اس ہیہ کو اس اموراً کی طرف پلٹائیں. آپ کہیں انا نتصور اموراً کہ فَهِيَ موجودۃ فی موطن آخر. پس یہ امور کہ مراد ان سے وہی کلیات عقلیہ ہیں، ان کو دوسرے موطن میں ہونا چاہیے. کہ نسمی الذہن، یہاں پر بھی واو نہ ہوتا تو اچھا تھا، کہ جس کو ہم ذہن کہتے ہیں. یہ دلیل دوم. دلیل سوم کہ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ، یہ جو میں تبیین ابھی دلیل سوم کی بھی عرض کر رہا ہوں، یہ تبیینات ساری استاد امینی نژاد کی تبیینات ہیں. دوسرے لوگوں نے دوسرے طریقے سے کیا ہے، لیکن بہتر تبیین یہ ہے کہ جو استاد کی ہے. اگر انشاءاللہ ہم ماہیت کے باعث میں پڑھیں گے، اعتبارات ماہیت کے باعث میں آئے گا. فی الحال ہم اس کی اصلاً توضیح نہیں دے رہے، صرف آپ کو بیان کر رہے ہیں. آپ بھی ہم سے لطفاً ان چیزوں کو بس قبول کر لیں. باقی تفصیلات ان ماہیت کے اعتبارات کی ماہیت کے باعث میں. ایک لحاظ سے ماہیت کو اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماہیت یا بشرط لا ہے، یا ماہیت بشرط شے ہے، یا ماہیت لا بشرط ہے. درست ہے آگا؟ ماہیت کے تین اعتبار ہیں. بشرط لا، فقط اس ماہیت پر آپ منعطف ہیں، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو اصلاً ضمیمہ نہیں کرتے. ماہیت بشرط لا
فقط وہی چیز دیکھ رہا ہے، کوئی اور ضمیمہ اس کے ساتھ اصلاً مد نظر نہیں ہے. یہ ہو جائے گا ماہیت بشرط لا. ماہیت بشرط شے یعنی نہ اس کے ساتھ اور ضمیمے جو ملے ہوئے ہیں ان کو لحاظ کرتے. لا بشرط یعنی نہ کسی اور ضمیمے کے ہونے کی یا کسی اور ضمیمے کے نہ ہونے کی کوئی بھی شرط نہیں ہے. یہ 3 لحاظ. البتہ ان کے علاوہ ایک اور لحاظ بھی ہے جو ان 3 لحاظوں کے طول میں ہے کہ جس کو لا بشرط مقسمی کہتے ہیں. خوب یہ تفصیلات آگا اپنے مقام پر کہ ابھی ہم ان کو ذکر نہیں کر رہے. یہاں پر جو دلیل سوم میں مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ماہیت بشرط لا ہے، ہم ماہیت بشرط لا کو تصور کرتے ہیں، یعنی فقط ماہیت پر ہماری نظر منعطف ہو، فقط ماہیت پر ہماری نگاہ ہو، کسی اور ضمیمے کا لحاظ نہ کریں. خود کہ وہ ماہیت جو بشرط لا ہے وہ وہی صرف شے ہو جائے گی. کہ یہاں پر جو صرف شے کی تعبیر علامہ استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد وہی ماہیت بشرط لا ہے. فقط اس ماہیت پر آپ کی نگاہ ہو، فقط انسان پر نگاہ، نہیں ان کے انسان کے جو ملا ہوا ہے فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ، نہ فقط انسان پر نگاہ. خوب اس ماہیت بشرط لا کو تصور کرتے ہیں. خوب یہ ماہیت بشرط لا تو خارج میں نہیں ہے، کیونکہ انسان جو خارج میں موجود ہے، جو افراد کے ضمن میں ہے، وہ تو دوسرے عوارض کے ساتھ موجود ہے نا. ہر فرد انسانی کو جب آپ خارج میں لحاظ کرتے ہیں تو مختلف قسم کے افراد کے ساتھ ملا ہوا ہے، مخلوط ہے، مختلف قسم کے عوارض کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ تو صرف شے نہیں ہے، وہ ماہیت بشرط لا نہیں ہے. خوب پس ماہیت بشرط لا خارج میں نہیں ہے. خوب کہاں پر ہے ماہیت بشرط لا؟ ماہیت بشرط لا ذہن میں ہے. اس طریقے سے وجود ذہنی کو ثابت کرتے ہیں. کہ البتہ یہاں پر عبارت میں تھوڑی سی مشکلات ہیں، لیکن جیسے کہ تعلیقے میں بھی آیا ہے کہ ان کی طرف توجہ کریں. الثالثو انا نتصور الصرف من کل حقیقت، آگا ہر حقیقت اور ہر ماہیت کے صرف کو ہم تصور کرتے ہیں. اگر یہاں پر صرف شے سے مراد، صرف ماہیت سے مراد وہی ماہیت بشرط لا ہے. دقت کریں کیونکہ ایک مرتبہ صرف شے ہم مرحلے اولا میں پڑھ چکے ہیں کہ حالانکہ صرف شے وہ وجود کے مورد میں زیادہ تر ہم استعمال کر رہے تھے، لیکن یہاں پر جو صرف شے کو ہم لے کر آ رہے ہیں ماہیت کی طرف موڑ رہے ہیں بعض کو. وہ کیا ہے صرف حقیقت؟ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ مَحْذُوفًا عَنْهَا مَا يُكَثِّرُهَا بِالْخَلْطِ وَالْإِنْضِمَامِ. اگر یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے ان تمام چیزوں کو آپ حذف کریں کہ جو اس کے تکثر کا باعث بنے. حالانکہ اس کے تکثر کا باعث بنتے ہیں، درست ان تمام چیزوں کو حذف کریں آپ. يُكَثِّرُهَا بِالْخَلْطِ وَالْإِنْضِمَامِ، حالانکہ یا تو اس کے ساتھ مخلوط ہو جائے وہ چیزیں یا مخلوط نہ ہو ضمیمے کی وجہ سے، نہ ان مخلوطوں کو اور ضمیموں کو جدا کر کے فقط اس ماہیت کو دیکھیں. اگر کوئی بھی ضمیمہ اس ماہیت کے ساتھ نہ ہو، اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی ماہیت بشرط لا ہو جائے گی. کل بیاض المتصور بحذف جمیع الشوائب الاجنبیہ، جس طریقے سے بیاض ہے کہ جس کو آپ تصور کرتے ہیں اور اس سے تمام جو اجنبیات ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں جو بیاض کے علاوہ ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ اس سے حذف کریں. خوب یہ بحث یہاں تک تمام تھی، لیکن یہ جو آگے کہہ رہے ہیں وَصِرْفُ الشَّيْءِ لَا يَتَصَنَّعُ وَلَا يَتَكَرَّرُ، انصافاً اس عبارت کی ضرورت نہیں تھی. یعنی یہاں سے تھوڑا سا مطلب جو ہے وہ کیا خلط ہو جاتا ہے. بھائی آپ ماہیت بشرط لا کو ذکر کریں، ضرورت نہیں ہے یہ صرف شے لا يتصنع ولا يتکرر. یہ صرف شے کی اس اصطلاح کی طرف ناظر ہے جو ہم پہلے حصے میں ذکر کر چکے ہیں. یہاں پر فقط ماہیت بشرط لا پر فوکس ہے. اور اسی طریقے سے جو بعد والی عبارت ہے فَهِيَ وَاحِدٌ وَحْدَةً جَامِعَةً لِكُلِّ مَا هُوَ مِن صِنْفِهِ، یہ عبارت بھی بشرط لا کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یہ عبارت بھی چلی جاتی ہے ماہیت لا بشرط مقسمی کی طرح. کہ بہرحال علامہ نے صرف شے کو جو ذکر کیا فوراً ذہن پھر اسی قاعدے کی طرف چلا گیا کہ بابا وَصِرْفُ الشَّيْءِ لَا يَتَصَنَّعُ وَلَا يَتَكَرَّرُ. صرف شے میں تکرر نہیں ہوتا. جب فقط آپ فوکس اسی چیز پر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تمایز نہیں ہے، تمایز نہیں ہے، مغایرت نہیں ہے، مغایرت نہیں ہے تو اثنینیت وغیرہ بھی نہیں ہوگی. اس کی توضیح دے چکے ہیں وَصِرْفُ الشَّيْءِ لَا يَتَصَنَّعُ وَلَا يَتَكَرَّرُ.
فَهُوَ وَاحِدٌ وَحْدَةً جَامِعَةً لِكُلِّ مَا هُوَ مِن صِنْعِهِ، بس یہ ماہیت کہ جو صرف ہے ایک ایسی وحدت رکھتی ہے کہ جو جامع ہے تمام ان چیزوں کو کہ جو اس کی سنخ سے ہیں، ان سب کو شامل ہے. کہ خوب یہ دیگے عبارت مناسب نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ نے ماہیت کو بشرط لا بنایا تو اب یہ بیاض کے بارے میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بیاض کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو شامل ہے. نہ، ان سب کو کیسے شامل ہے؟ کیونکہ اگر ایک ایک فرد کو آپ مد نظر رکھیں گے تو وہاں پر خلط بھی پایا جاتا ہے، انضمام بھی پایا جاتا ہے. خوب دی کہ وہ ماہیت بشرط لا نہیں ہوگی بلکہ وہ ماہیت لا بشرط مقسمی ہوگی. کیا لا یعلن، عبارت کا یہ والا ٹکڑا استدلال کے اندر بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں رکھتا. والحقیقت بہذا الوصف غیر موجودۃ فی الخارج، اور ماہیت بشرط لا جو صرف حقیقت ہے، خوب فرماتے حقیقت اس وصف کے ساتھ کہ وہ صرف ہے، بشرط لا ہے، کوئی ضمیمہ نہیں ہے، وہ خارج میں موجود نہیں ہے. اب جب خارج میں موجود نہیں ہے تو فہی موجودۃ فی موطن آخر کہ نسمی ہے الذہن، یہاں پر علامہ واو کو نہیں لے کر آئے، اچھا کیا. فرماتے ہیں کہ یہ موجود ہے ایک اور موطن میں کہ جس موطن کو ہم ذہن کہتے ہیں. خوب اس سے بھی دیکھیں کہ وہ جو ہمارا مدعا تھا کہ وجود ذہنی کے بارے میں جو خاص اصطلاح ہے وہ اس دلیل سے بھی ثابت نہیں ہو رہا. لیکن اگر تھوڑی سی آپ زحمت کریں کہ بہرحال یہ بحث یہاں پر کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن جیسے کہ آغا امینی نژاد نے بھی تعلیق میں ذکر کیا، میں بھی اشارہ کرتا ہوں. استدلال دوم آپ کلی عقلی کے ذریعے سے وارد ہوئے. اگر استدلال دوم میں آپ کلی طبیعی کے ذریعے سے وارد ہو اور استدلال سوم میں آپ ماہیت بشرط لا سے وارد ہوئے، خوب اگر استدلال سوم میں ماہیت لا بشرط مقسمی کے ذریعے سے وارد ہو تو اس صورت میں ان دونوں دلیلوں سے آپ وجود ذہنی کو جو خاص اصطلاح ہے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. کیسے؟ اس طریقے سے. مدعا حکمہ کیا ہے؟ مدعا حکمہ یہ ہے کہ وجود ذہنی میں آغا وہ مفاہیم ماوی کے بارے میں اور عینیت برقرار ہے. خب اگر آپ استدلال دوم میں جو کلی عقلی پر فوکس کر رہے تھے اس کی جگہ پر کلی طبیعی کو لے کر آئے. خب آغا کلی طبیعی عیناً جس طریقے سے خارج میں موجود ہے عیناً اسی طریقے سے ذہن میں بھی موجود ہے، منتہا خارج میں وصف کثرت کے ساتھ ہے اور ذہن میں وصف وحدت کے ساتھ ہے. خب اگر کلی طبیعی کے ذریعے سے آپ وارد ہوں تو آپ وجود ذہنی کو اس بات کر سکتے ہیں، عینیت کو عطا اس بات کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے استدلال سوم میں آپ لا بشرط مقسمی سے وارد ہوں. خب لا بشرط مقسمی اس کی یہ خاصیت ہے کہ فَهُوَ وَاحِدٌ وَحْدَةً جَامِعَةً لِكُلِّ مَا هُوَ مِن صِنْعِهِ. یہاں پر یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ ماہیت لا بشرط مقسمی کے ساتھ زیادہ سازگار. خب ماہیت لا بشرط مقسمی کے ذریعے سے اگر آپ وارد ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابا ایک ماہیت مرسل آزاد جو خارجیت اور ذہنیت سے آزاد ہے، ہم خارج میں موجود ہیں، ہم ذہن میں موجود ہے. خوب اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ قول بالشبہ کو بھی رد کر دیتے ہیں. اس طریقے سے آپ وجود ذہنی کے اصل مدعا کو جو اصطلاح خاص ہے اس کو ثابت کر لیتے ہیں. کہ بہرحال ان نکات کی توضیح بدایہ کے تعلیقے میں آغا امینی نژاد نے ذکر کیے، وہاں پر آپ مراجعہ کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. الحمدللہ دیکھیں ہمارا یہاں تک مرحلہ ثانیہ کا بخش ثانی بھی تمام ہوا. بخش ثانی کیا تھا؟ دلائل وجود ذہنی. اب اس کے بعد جو تتمتن سے کل سے ہم ذکر کریں گے وہ بخش سوم ہے اور وجود ذہنی کے اندر مفصل بحث ہے. کہ بہرحال نہیں معلوم کیوں علامہ نے یہاں پر بہت ہی تفصیلی بحث کی ہے اشکالات اور جوابات کے اعتبار سے، کہ حتیٰ یہ جو تفصیلی گفتگو یہاں پر بدایہ میں ہے یہ اس طریقے سے تفصیلی گفتگو حتیٰ کہ نہایہ میں بھی نہیں ہے. یہ جو بدایہ کے مباحث ہیں یہ فقط بدایہ کے اندر ہے، یہ مباحث حتیٰ نہایہ میں بھی نہیں ہے. وجود ذہنی کے بارے میں جو اشکالات ہوئے ہیں اور
عالم اسلام کے اندر جن جن مفکرین نے جو جو جوابات دیے ان تمام جوابات کو علامہ نقل کرتے ہیں کہ الحق والانصاف بدایہ کے طور سے اور بدایہ کی نہج سے تھوڑا سا خارج ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ بدایہ میں ہے لہذا ان مباحث کو ہم لوگ کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے، کل سے